بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم مستحق عذاب، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں لواطہ دنیا سے ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ افسوس کی بات یہ کہ الحمدللہ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک اسلامی ملک دیا، ہمیں پاکستان دیا، ایک آزاد وطن دیا، یہاں پر ہم اسلامی اصولوں پر جی رہے ہیں، آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن باہر کی دنیا میں اگر آپ جائیں تو یہ جو لواطت ہے اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں پر باقاعدہ ان کا ایک طبقہ ہوتا ہے جس کو قانون سپورٹ کرتا ہے، قانون۔ کوئی شخص ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ کیا گناہ کر رہے ہو، یہ کیا بے شرمی ہے۔ ایک شخص بھی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، جو انگلی اٹھائے گا سیدھا سیدھا قانون اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ ہیومن رائٹس، یہ انسانی آزادی ہے، یہ ہیومن فریڈم ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں انسانی آزادی کے خلاف بولنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ انسان کی مرضی جو کرے۔ میں تو کہتا ہوں انسان شروع سے آزاد نہیں ہے بھائی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ نے ہمیں قوانین کا پابند بنایا ہے، ہم ہر کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی قانون میں جکڑا ہوا ہے۔ آپ صبح صبح اس کو زبردستی اٹھاتے ہیں کہ بیٹا اسکول جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، اٹھ جاؤ۔ وہ بچہ اگر پڑھنے والا نہیں ہوتا روتا رہتا ہے، منت سماجت کرتا رہتا ہے کہ آج چھٹی کروا دیں، آج چھٹی کروا دیں۔ لیکن ماں جو سب سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ اس بچے کے دو لگا کے اس کا کان پکڑ کے اس کو اسکول تک چھوڑ کے آتی ہے۔ تو انسان دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی آزاد نہیں ہے، دینی قانون کے اعتبار سے بھی آزاد نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں تو آپ اپنے گھر کے باہر سارے کام اپنی مرضی سے کر کے دکھا دیں۔ آپ کا سیٹ کہتا ہے کہ صبح 7 بجے دفتر پہنچ جانا ہے، آپ چلے جائیں 12-2 بجے آرام سے، اور سیٹ پوچھیں کہ لیٹ کیوں ہو گئے؟ بھائی میری مرضی، میں آزاد ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں میری آزادی پہ انگلی اٹھانے والے؟ میں جب چاہے سو کر اٹھوں، جب چاہے جاگوں، جب چاہے آفس آؤں، آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ تو بتائیں کہ ایسا شخص پھر آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ پھر آپ کو یہ کہے گا حضرت اللہ حافظ، پھر کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، گھر پہ آرام سے کیجیے، آپ گھر پہ آرام سے وقت گزاریں۔ تو انسان کہیں پر بھی آزاد نہیں ہے، کچھ نہ کچھ پابندیاں اس کے اوپر دینی اعتبار سے بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں۔ تو یہاں پر آج دنیا کے اندر اس لواطت جیسے گناہ کو انسانی آزادی کا نام دینے والے اور انسانی خواہشات کا پلندہ قرار دینے والے جب یہ بات کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے، وہ جو چاہے گناہ کرے، تو پھر وہ انسان آزاد نہیں بلکہ وہ شیطان ہے جس کو آزادی چاہیے ہر گناہ کرنے کی۔ دوسری بات کہ دیکھیں لواطت کا جو گناہ ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ دور صحابہ کے اندر بھی اگر کہیں کسی شخص سے ایسا واقعہ سامنے آیا تو اس شخص کو زندہ تک جلایا گیا۔ اتنا بڑا جرم ہی ہے، زندہ آگ کا عذاب دینا یہ کہیں سے ثابت نہیں، ہمارے نبی نے منع کیا ہے، لیکن تعزیراً ایسے لوگوں کو جلانے کی بھی سزا دی گئی ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جلد عذاب آنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ۔ اب جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو فرشتوں کا جو حلیہ تھا، جو گیٹ اپ تھا، وہ بڑے خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں آئے۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی کہ انسانی روپ میں آ سکتے ہیں۔ ہماری ایک واقعہ مشہور ہے کہ بابل کا جو کنواں ہے وہاں پر 2 فرشتے وہاں پر الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تو نے انسان کو پیدا کیا، انسان تو خون برپا کرتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، تو اگر تو انسانوں کو تخلیق نہ کرتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس نفس ہے، اسی لیے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ انسان توبہ کر لے تو بہت افضل ہے۔ تو انہوں نے اللہ کو چیلنج کیا کہ تو ہمیں زمین پر بھیج، پھر دیکھ ہم کس طرح امن برپا کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ان کو زمین پر بھیجا گیا، پھر ان سے گناہ ہو گیا، وہ ایک لڑکی پر فرفتہ ہو گئے، تو ان کو اللہ نے سزا دی، وہ لڑکی فرشتوں کے روپ میں آسمانوں پر چلی گئی، اور وہ فرشتے جو تھے وہ انسانوں کے روپ میں آج تک بابل کے کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ بڑا ذوق اور شوق کے ساتھ سنایا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا رد شدید کیا ہے فتاوی رضویہ میں۔ ایسا کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ منقول نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں، اور فرشتے معصوم ہیں، نوری مخلوق ہیں، ان سے گناہ ہو جانا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کے اندر نفس نہیں رکھا، نہ نفسانی قوتیں رکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ واقعہ قابل رد ہے، اس کو جہاں بھی سنے رد کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے
کہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتہ ہے. جب لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ بڑے خوبصورت اور وجیح نوجوانوں کے روپ میں آئے تو ان کو دیکھ کر لوط علیہ السلام تھوڑا سا گھبرائے. دیکھیں نبیوں پر گھبراہٹ طاری ہو سکتی ہے. گھبرانا یا تھوڑا سا فکر مند ہونا یہ شان نبوت کے منافی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے اور جبریل امین علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آپ کی بارگاہ میں آئے تو روایات میں آتا ہے، بلکہ بخاری تک میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تھوڑی سی فکر اور گھبراہٹ طاری ہوئی، اور وہ گھر جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ سے آپ نے کہا کہ اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا. تو یہ گھبراہٹ والی کیفیت تھی. تو لوط علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دیکھا تو تھوڑا سا گھبرائے. اور گھبرانے کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں وہ وجہ یہ تھی کہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کے روپ میں تھے، اور آپ اپنی قوم کو جانتے تھے کہ میری قوم بڑی بے شرم ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ میرے مہمانوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، میرے مہمانوں کے ساتھ وہ کوئی برا سلوک کرے. تو اس وجہ سے لوط علیہ السلام گھبرائے. اور گھبراہٹ میں انہوں نے جو جملہ کہا، قرآن کہتا ہے قال انکم قوم منکرون، انہوں نے فرشتوں کو دیکھ کر کہا کہ تم اجنبی لوگ ہو، تم اجنبی لوگ ہو، یعنی میں تمہیں پہچانا نہیں اور نہ میری تم سے شناسائی، تم اجنبی لوگ ہو، میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں. یہاں تک کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون وآتیناک بالحق وإنا لصادقون. اب فرشتوں نے کہا کہ اے لوط بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب کی خبر لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے. اے لوط یاد کریں جب یہ قوم برائیاں کر رہی تھی آپ ان کو ڈراتے تھے کہ خدا کے واسطے ایسا گناہ نہ کرو، یہ برا کام ہے، یہ برا فعل ہے، یہ بدکاری ہے، یہ گناہ ہے. تو یہ قوم آپ پر ہنستی تھی. پھر جب آپ ان کو عذاب کی خبر دیتے تو یہ لوگ بولتے ایسا کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے. تو آج ہم نازل ہو گئے ان کے اوپر عذاب لانے کے لیے. پھر فرمایا کہ اور ہم ان کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے عذاب واقعی لے کر آئے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اے لوط اب آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے جائیں، کسی دور جگہ پر آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، یعنی آپ کے گھر والے آگے ہوں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں. پھر فرمایا کہ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اللہ فرماتا ہے اور سیدھے چلتے رہو جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور ہم نے انہیں اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. یعنی عذاب کی جو خبر تھی وہ رات کی تھی کہ آپ رات کے وقت میں کسی بھی موقع پر آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں. اس سے ایک نقطہ ہمیں پتہ لگا بڑا اہم. دیکھیں جس جگہ پر نزول عذاب ہو یا عذاب کے کم از کم آثار موجود ہوں اس جگہ پر رہنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جائے عبرت ہے، وہ عبرت کی جگہ ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایسے محل، ایسی جگہ اور ایسے مقامات سے گزرنے سے منع فرمایا. کہا کہ ایسی جگہوں پر نہ جاؤ جہاں پر عذاب کے آثار ہو یا پچھلی کسی قوم پر عذاب آیا ہو. اور یہی بات قرآن کہہ رہا ہے کہ لوط اپنے گھر والوں کو لے کر کہیں دور نکل جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس عذاب کی وجہ سے تمہارے گھر والوں کو کوئی اذیت ہو، یا یہ بھی قریب نہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر والے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر دیکھیں گے تو ان کے دل کمزور پڑ جائیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیونکہ عذاب کی جو کیفیت تھی بڑی شدید تھی. اور میرے خیال سے تاریخ میں لوط علیہ السلام کی قوم سے سخت عذاب کسی قوم پر نہیں آیا. جتنا شدید، جتنا برا اور گھنونا عذاب ان پر نازل ہوا ہے شاید ہی پچھلے کسی قوم پر نازل ہوا. یہ پوری بستی الٹ دی گئی تھی. اس کی کیفیت کیا تھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. تو بہرحال عذاب کی جگہوں پر جانا یہ منع ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ فرماتا ہے شہر والے خوشی خوشی آئے. مشہور ہو گیا کہ بھئی لوط علیہ السلام کیا مہمان آئے ہیں، اور مہمان بڑے خوبصورت اور بہت ہی دل نشین ہیں. ان کو دیکھ کر دل بڑا بہلتا ہے. تو سارے شیاطین اکٹھے ہو گئے. کہا کہ اب ان کے گھر پہ جو نوجوان آئے ہیں اب جا کر ان پر حملہ کرنا ہے اور ان کے ساتھ فعل بدکاری ہمیں سر انجام دینا. تو یہ سارے خوش ہو گئے. قرآن کہتا ہے یستبشرون، سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون. اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ قوم لوط علیہ السلام کے پاس آئی
تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو جھنجھوڑا، کہا خبردار ان کے قریب نہ آنا، یہ میرے مہمان ہیں اور مجھے شرمندہ نہ کرو۔ ایک نقطہ یہاں سے پتہ لگا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، کسی بھی روپ میں آ جائے، کسی بھی صورت میں آ جائے، بہرحال جو شخص آپ کے گھر میں مہمان ہونے کی حیثیت سے آیا اس کو عزت دینا یہ آپ کا کام ہے، اور یہی انبیاء کی سنت ہے کہ لوط علیہ السلام مہمانوں کی بے عزتی کی خاطر گھبرائے اور اپنی قوم کو جھنجھوڑا کہ ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا۔ مہمان نوازی تو ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آج ہمارا تو یہ حال ہے، مہمان آ جائے تو ہمارے چہروں پر 12 بج جاتے ہیں، ارے یار اسی ٹائم آنا تھا، ابے یار کہیں اور جانا تھا، بلا وجہ ٹپک پڑے۔ اس طرح کے جملے سنے گئے، باقاعدہ سنے گا۔ جو مہمان آتا ہے حدیث کے مطابق وہ آپ کے گھر پر 70 برکتیں لے کر آتا ہے۔ 70 یہ کثرت کا صیغہ ہے، ایک برکت نہیں آتی، 70 برکتیں آتی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کے اچانک مہمان آ گیا۔ آپ جانتے ہیں میرے نبی کی عادت، ہمارے نبی کے گھر کوئی تشریف لائے اور خشک منہ واپس چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو معجم الکبیر کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے گھر میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ مہمان کو پیش کرنے کے لیے دیکھیں جو پوری کائنات کو کھلا رہے ہیں، ان کے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی فکر مند ہوئے، کہا، اور دیکھیں حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ کے نبی نے مہمان کو واپس نہیں لوٹایا کہ بھئی ابھی چلے جاؤ، کچھ دیر میں آ جانا، تھوڑی دیر بعد آ جانا یا کچھ دنوں بعد آ جانا، نہیں، کیونکہ مہمان کو اللہ بھیجتا ہے۔ مہمان کو آپ نہیں بلاتے، مہمان کو اللہ آپ کے گھر پر بھیجتا ہے، آپ کی چوکھٹ پر بھیجتا ہے، اور وہ آپ کا نہیں کھاتا بلکہ اس اللہ کھلا رہا ہے، وہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو یہودی کے پاس روانہ کیا، کہا کہ بھئی اس یہودی کے پاس جاؤ۔ حضور کی اس یہودی سے جان پہچان تھی، اور کہا کہ بھئی اس سے اتنا آٹا لے کر آ جاؤ، اور کیا کہتے ہیں تاکہ وہ لاؤ، پھر میں مہمان کو پیش کروں۔ اب یہودی کے پاس جب حضور کا قاصد گیا، وہ شخص گیا، تو اس یہودی نے ایک عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی میرے پاس کچھ رہن رکھوا دیں، کوئی چیز گروی رکھوا دیں، تو میں ان کو آٹے کے پیسے دے دوں گا۔ یہ اس یہودی نے بدتمیزی کی۔ تو اللہ کے نبی کے بعد جب پیغام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کائنات کا امین ہوں، یہ کیسا شخص ہے کہ مجھ سے گروی مانگ رہا ہے، مجھ سے رہن مانگ رہا ہے، اس کو میرے پر اعتبار نہیں کیا۔ بہرحال حضور نے افسوس کا اظہار فرمایا، لیکن اللہ نے اس مہمان کا کہیں سے انتظام کر دیا، اور وہ مہمان نبی کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ایک دیہاتی ایک مرتبہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، مدینے میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ مجھے کچھ کھلا دیں، کئی دنوں سے فاقے سے ہوں، میں نے کچھ کھایا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک قاصد اپنی ازواج کے گھر میں بھیجا، حضور علیہ السلام کی جتنی بھی زوجات اس وقت نکاح میں تھیں حضور کے، ان کے پاس بھیجا اور ان کو یہ خبر دی کہ بھئی میرے پاس مہمان ہے، تم لوگوں کے گھر میں کچھ ہو تو یہاں پہ بھیج دو تاکہ میں اس کی مہمان نوازی کر لوں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، اور ذرا غور کریں، کائنات کے والی ہیں، کائنات کے آقا ہیں، کائنات کو کھلانے والے ہیں، لیکن حضور کی کسی بھی زوجہ کے گھر میں ایک لقمہ تک اس وقت نہیں تھا۔ قاصد خالی ہاتھ واپس آ گئے، یا رسول اللہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور سب کے گھر سب جو ہے فاقس ہیں۔ دوستو یہ بھی یاد رکھنا کہ نبی علیہ السلام کا جو فقر ہے نا، فقر کہ حضور کے گھر میں ایک دن چولہا جلتا ہے، ایک دن نہیں جلتا، تو یہ جو فقر ہے یہ جبری نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ میرے نبی کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے، کائنات کی کنجیاں ہیں، بلکہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا اے محمد اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں آپ کے لیے، یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا ہو جائے گا، اس میں اتنے خزانے نکلیں گے جس سے آپ ہمیشہ سیراب رہیں گے، آپ کی نسلیں ہمیشہ سیراب رہیں گی۔ تو معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کہا یا اللہ ایسا نہ کر، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن تیرا شکر ادا کروں۔ یہ تھا فقر اختیاری، حضور نے خود اختیار فرمایا۔ ہمارے یہاں کوئی غریب ہوتا ہے تو وہ اس کی مجبوری ہے، غربت مجبوری ہوتی ہے اور فقر مجبوری ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کا اختیار تھا۔ کیوں اختیار تھا؟ کہ حضور پوری امت کے لیڈر ہیں، پوری امت کے شہنشاہ ہیں، پوری امت کے بادشاہ ہیں۔ اگر حضور ہمیشہ ہی کھاتے رہتے تو حضور مڈل کلاس کے لیے اور امیروں کے لیے تو رول ماڈل بن جاتے، لیکن ایسا شخص جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور ایک وقت کا کھانا نہیں ہے تو میرے نبی اس کے لیے مشعل راہ کیسے بنتے؟ تو اسی لیے حضور نے فقر اختیار فرمایا تاکہ فقر اختیار کرنا میری سنت بھی بن جائے اور ان لوگوں کے لیے ایک میسج بھی بن جائے جن کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتا، وہ اپنے نبی کو بھی یاد کر لیں
کہ اس کائنات کے والی محبوب خدا رحمت دو عالم کے گھر میں بھی کبھی کھانا ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا. آج ہمارے گھر میں نہیں ہے تو ہمیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں، بلکہ اپنے نبی کی بات کو یاد کر لیں کہ حضور کے وقت میں بھی کبھی چولہا، حضور کے گھر میں بھی کبھی وقتوں میں چولہا نہیں جلا، تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں. تو حضور نے زوجات کو پیغام دلوایا، پتہ لگا کہ کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی فکر مند ہوئے. اور میرے نبی کی عادت مبارک دیکھیں، فکر نبی کو ہوتی تھی، بارگاہ الہی میں نبی کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. حضور ذرا پریشان ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے وہ مسئلہ غیب سے حل ہو جاتا تھا. ابھی وہ مہمان حضور کے پاس بھوکا بیٹھا ہے، اور اگر حضور کے پاس سے بھوکا ہی واپس چلا جاتا تو یہ شان نبوت کے خلاف تھا. میرے نبی علیہ السلام ابھی کچھ سوچ رہے تھے، سکوت فرمایا. ایک صحابی رسول بکری کا بھنا ہوا گوشت لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. بکری کا بھنا ہوا گوشت لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ، اس مہمان کے لیے تحفہ میری طرف سے حاضر ہے، آپ اسے اپنے ہاتھ سے پیش کر دیں. تو اللہ کے نبی نے خود اسے اپنے ہاتھ سے پیش کیا اور اس نے تناول فرمایا. اب اس کے بعد اس کا دوسرا سوال، اس نے کہا یا رسول اللہ، آج تو آپ نے مجھے کھلا دیا، کبھی اگر میں آپ کے پاس آؤں اور مجھے آپ نہ ملیں تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو ایک دعا سکھائی کہ تم اللہ سے یہ دعا مانگنا، اگر تم مجھے نہ بھی پاؤ تب بھی اللہ تمہارا مسئلہ حل فرما دے گا. یہ تو اس وقت کی بات ہے نا جب ہمارے نبی حیات تھے. آج بھی روزہ رسول پر جو مہمان بن کے جائے اور وہ فاقے سے ہو، وہ بھوکا ہو، تو ہمارے نبی اس کی بھی فکر فرماتے ہیں، اس کا بھی مسئلہ حل فرماتے ہیں. ایک بزرگ تھے 5 دن کے بھوکے، اور اس واقعے کو کوئی 3 سے 4 تاریخ کی کتابوں میں، حکایات کی کتابوں میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. ایک کتاب الصفہ، اس کے اندر بھی پورا واقعہ موجود ہے کہ 5 دن کے بھوکے ہوئے ایک کلندر، ایک اللہ کے ولی روزہ رسول پر حاضر ہوئے. سب سے پہلے حضرت عمر کا چونکہ مزار مبارک آتا ہے، اور رتبے میں سب سے ان سے نیچے عمر فاروق اعظم ہے، پھر صدیق اکبر، پھر ہمارے نبی جو کائنات کے شہنشاہ ہیں. تو اس شخص نے پہلے عمر فاروق اعظم کو سلام کیا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے روزے کے سامنے سلام کیا، اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھا. چونکہ بھوک سے یہ شخص بلک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، سلام کرتے کرتے روزہ رسول کے احاطے میں ہی کسی جگہ ٹیک لگائی اور اسی اسنا میں آگ لگ گئی. کیا دیکھتے ہیں خواب میں کہ حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت ابو بکر صدیق اس کی نگاہوں کے سامنے تشریف فرمائے اور کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جا، اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں. اب خواب کے عالم میں یہ شخص کھڑا ہو گیا اور دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن مکھڑے والا ایک بزرگ، ایک رہنما، ایک لیڈر، ایک ہستی تشریف لا رہے ہیں. اس کے اوپر روب طاری ہوا اور اس نے پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے جواب دیا، پھر حضور کے قدموں میں گر کر حضور سے کہنے لگا یا رسول اللہ 5 دن ہو گئے، کچھ کھانے کو میسر نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک کھولے تو اس میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا. اللہ کے نبی نے خواب کے عالم میں ہی اس کو وہ روٹی پیش کی، کہا کہ اس کو کھا لے. اب وہ کہتا ہے کہ میں کھائے جا رہا ہوں، یہاں تک خواب کے اندر ہی میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے آدھی روٹی کھا لی. اب جیسے ہی آدھی روٹی میری پوری ہوئی، میری دم سے آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو کتاب الصفہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ شخص بولتا ہے کہ اسی ہاتھ میں جس سے میں وہ روٹی کھا رہا تھا جو مجھے مصطفیٰ نے پیش کی تھی، وہی روٹی میرے اسی ہاتھ میں موجود ہے، اور روٹی کا جو ذائقہ ہے وہ میرے حلق تک ابھی بھی موجود تھا. تو دیکھیں وہ شخص مہمان بن کر روزہ مصطفیٰ پر گیا، 5 دن کا بھوکا تھا، لیکن میرے نبی نے اس کی کیسی دستگیری فرمائی، اس کی فریاد کیسے سنی اور کس طرح اس کا مسئلہ حل کیا. تو دوستو مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور مہمانوں سے کبھی ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. تو لوط علیہ السلام کے پاس آپ کی قوم بدکاری کے ارادے سے ان 2 شخصوں کے لیے بدکاری کے ارادے سے آئے جو فرشتے تھے اصل میں لیکن نوجوانوں کے روپ میں تھے. تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا اور جھنجھوڑا کہ خبردار ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. اللہ فرماتا ہے قالوا اولم ننهك عن العالمین قال هؤلاء بنات ان کنتم فاعلین. انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں دوسروں کے معاملے میں دخل دینے سے منع نہ کیا تھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا تھا اپنی فکر کرو، اپنی عاقبت کی فکر کرو، کسی کے معاملے میں دخل نہ دو، کسی کے ساتھ بدکاری جرم نہ کرو. پھر فرمایا کہ یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں. یہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ قوم کی بیٹیاں یہ قوم کی جو عورتیں ہیں میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کوئی معاملہ طے کرنا ہے تو ان سے نکاح کر لو. جملہ لکھا نا ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے تو ان سے نکاح کرو، ازراہ شرع شریعت کی روشنی میں ان سے معاملات طے کرو، ان سے نکاح کرو، پھر جو کرنا ان سے کرو. اب یہاں پر لوط علیہ السلام نے اپنی جتنی بھی اس وقت لوط علیہ السلام کی امت میں خواتین تھیں ان کو اپنی بیٹیاں کہا
تو نبی کا جو رتبہ ہوتا ہے اپنی قوم کے اندر وہ ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن یہ وہ نسبی باپ والی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک رشتے میں باپ والی حیثیت ہے۔ جس طرح باپ ایک پورے اپنی اولادوں کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس امت کے جتنے بھی فرد ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، جتنے بھی مرد ہیں، ان سب کو لیڈ کرنے والے نبی ہوتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہیں جو کرنا ہے شریعت کی روشنی میں ان کے ساتھ کرو، لیکن میرے ان مہمانوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے لعمرک، سبحان اللہ، کتنا پیارا جملہ ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب، اے محمد، آپ کی جان کی قسم، لعمرک، قرآن نے کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی، لیکن یہ ہمارے نبی کا امتیازی وصف ہے کہ اللہ نے حضور کی جان کی قسم کھائی۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے نا کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ امتیازی شان ہے، امتیازی وصف ہے، اور حضور کی ایک کوالٹی ہے کہ قرآن نے اللہ کے نبی کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی، حضور کے شہر کی بھی قسم کھائی، حضور کے جسم اقدس کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ لعمرک میں کتنی محبوبیت ہے اور کتنا ایک قرب ہے، قرب مصطفیٰ کی کتنی بڑی جھلک موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھڑک رہے ہیں، آپ جتنا بھی ان کو سمجھا لیں، جتنا بھی سمجھا لیں، یہ کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ چاہے ان کو لوط علیہ السلام کا قصہ آپ سنا دیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنا دیں، کسی بھی نبی کا واقعہ سنا دیں، یہ قوم اپنے نشے میں بھڑک رہی۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأَخَذْتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ فرماتا ہے تو دن نکلتے ہی انہیں زوردار چیخنا پکڑا، تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ جبریل امین علیہ السلام اس بستی پر اترے، لوط علیہ السلام کی بستی پر، اور اللہ کے حکم کے مطابق لوط علیہ السلام اس بستی سے ہجرت فرما چکے تھے، اپنی پوری اولادوں کے ساتھ، جو ایمان والے تھے سوائے اپنی بیوی کے، اس کے ساتھ نہیں گئے، باقی پوری قوم شہر سدوم جو ملک شام کے اندر ہے وہاں پر موجود تھی۔ جبریل امین علیہ السلام نے نزول فرمایا اور اپنے پر سے جبریل امین علیہ السلام نے پوری بستی کو اپنے پروں میں لے لیا اور پھر پرواز شروع کی۔ یہ جو مفسرین نے پورا واقعہ لکھا اس کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جبریل نے پرواز شروع کی اور جب کئی اوپر بلندی پر پہنچ گئے، دیکھیں انسان جتنا بلندی پر جائے گا تو اتنی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے نا، کوئی جتنی اونچائی سے گرے گا اس کی ہڈیاں اتنا ہی ٹوٹیں گی۔ تو اس بستی کو جبریل اپنے پروں میں اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے، اور اس بستی کا جو سر تھا نا اس کو نیچے کر دیا اور اس کی جو جڑ تھی اس کو اوپر کر دیا اور پھر پروں سے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ بستی اوپر سے آ کے نیچے زمین پر گری اور وہ قوم دھنس کر عذاب کا شکار ہو گئی اور ان کا نام و نشان سب مٹ گیا، صفحہ ہستی پر ان کا کوئی بھی نام و نشان لینے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب یہ بستی پلٹ گئی تب بھی اللہ کا قہر، اللہ کا جلال ایسا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ صرف اور صرف بستی پلٹنے سے سب ہلاک تو ہو گئے، لیکن اس کے باوجود دنیا کو دکھانے کے لیے، ان کا عبرت کا حال دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ نے آسمان سے پتھر جاری فرمائے۔ کئی دن تک یہ پتھر برستے رہے، حالانکہ ہلاک ہو گئے تھے، اب کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن دنیا کو دکھانا تھا کہ جو عریانی کرے گا، جو فحاشی کرے گا، جو بھی غلط کام کرے گا، جو بھی کسی مرد کے ساتھ بدکاری کرے، مرد ہو، اور اگر عورت کے ساتھ کرے تو اس کا دنیا میں بھی یہ انجام ہو سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جس کا علاج نہیں ہے۔ ایسی بیماریوں میں، ایڈز نامی آپ نے بیماری سنی ہوگی، یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور بھی کوئی بیماری آتی ہے، نحوستیں آتی ہیں، رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، کلام میں اثر نہیں رہتا، انسان ذہنی طور پر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھے ایسا شخص مردہ ہو جاتا ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے اس کی پھر زندگی باقی نہیں رہتی، اس کی عمر بھی کم ہوتی ہے، عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی جو رونقیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کے حواس بالکل باختہ ہو جاتے ہیں، اس کی فکریں بالکل محدود ہو جاتی ہیں، نہ اس کا کام میں دل لگتا ہے نہ اپنے گھر میں دل لگتا ہے۔ ایسا شخص مریض ہونے کی حیثیت سے بس اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، جو بھی اس گناہ کا شکار ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے تو دن نکلتے ہی ایک چیخ نے ان کو آ پکڑا اور ہم نے اس کے نیچے کا حصہ اوپر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانھا لبسبیل مقیم ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں غور کر کے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستیاں اس رستے پر ہیں جو اب تک قائم ہیں، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اب ہمارا کیا کام ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تم اس سے عبرت حاصل کرو، اس واقعے سے سبق حاصل کرو، اور آئندہ آنے والی اپنی نسلوں کو سمجھاؤ، ان کی کاؤنسلنگ کرو، کوئی یہ کام نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے آخری آیت آج کے درس کی، اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے۔ کثیر درختوں والے اصحاب الایکہ، اس کا مطلب شہر صدوم بڑا ہرا بھرا تھا، یہاں پر پھلوں کی، پھولوں کی، پودوں کی، باغات کی، نہروں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ظلم کرا۔ تو پتہ لگا کہ عیاشیوں کے اندر جب اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں تب تو بدرجہ اولا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، نہ یہ کہ انسان عیاشیوں میں غافل ہی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کثیر درختوں والی جگہ میں رہنے والے ضرور ظالم تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر ہیں، اب وہ بالکل کلیئر ہیں، لوگ وہاں پہ جاتے بھی ہیں، لیکن عذاب کے کچھ نہ کچھ آثار کہتے ہیں کہ اس شہر میں موجود ہیں۔ تو یہ آج کے درس میں میں نے لوط علیہ السلام کا واقعہ سنایا، اور شروع کا جو تمہید تھی میں نے آپ کو بتا دی کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے دو خبریں لے کر آئے، ایک اچھی خبر تھی اور ایک بری خبر تھی۔ اچھی خبر اولاد کی تھی اور بری خبر عذاب کی تھی۔ تو ہمیں بھی یہ سنت ادا کرنی چاہیے کہ کبھی اگر ایسا ہوتا ہے اتفاق کہ ہمارے پاس دو خبریں ہوتی ہیں کسی کو سنانے کے لیے، ایک اچھی خبر ہوتی ہے ایک بری خبر ہوتی ہے، تو کبھی بھی پہلے بری خبر نہ سنائیں، ہمیشہ پہلے، یا کسی کو اگر بری خبر ہی دینے جا رہے ہیں تو پہلے کوئی اچھی خبر تلاش کریں، کوئی گڈ نیوز ہو جو آپ تلاش کر کے اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر دیں، اس کے بعد پھر بری خبر سنائیں۔ بہت سے لوگوں کو ایک عادت ہوتی ہے نا، ڈائریکٹ کوئی بری خبر آ گئی فوراً کھٹ سے سنا دیتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بھائی تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہسپتال میں، تھوڑا سا اس کا ذہن بنائیں۔ دیکھیں اس کے بھی بڑے نقصان ہوتے ہیں، کچھ لوگ دل کے بڑے کمزور ہوتے ہیں، کوئی بری خبر آپ سناتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ ماں کو جب یہ خبر دی گئی نا کہ بھائی تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی وقت اس کو اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کس حال میں ہوگا، اس کا کیا بن رہا ہوگا۔ تو دل کے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ہمیں اخلاقی طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ یہ قرآن نے ہمیں تمہیداً سمجھنے کے لیے ایک نقطہ دیا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی بری خبر بھی ہو تو پہلے کوئی اچھی خبر تلاش کرو، پھر اس کو سناؤ، پہلے اس کا ایک ذہن بناؤ، پہلے کاؤنسلنگ کرو، مائنڈ میپنگ کرو، اس کو ادھر سے ادھر کوئی ایسی بات کرو جس سے وہ تھوڑا سا خوش ہو جائے۔ کسی کی موت کی خبر ہے تو ڈائریکٹ جا کے نہیں بتاؤ کہ فلاں صاحب مر گئے یا ان کا انتقال ہو گیا، بلکہ تھوڑی سی ذہن سازی ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ دوسرے کا خیال رکھنا یہ بھی ایک اخلاقی فریضہ ہے۔ تو قرآن نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اچھی خبر پہلے دیں اور بری خبر بعد میں دیں۔ پھر دوسری چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ دیکھیں وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام میزبان تھے، فرشتے مہمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، لیکن یہاں پر فرشتوں نے اگر پہلے سلام کیا تو پتہ لگا کہ اخلاقی طریقہ یہ کہ جب آپ کسی کے گھر پہ مہمان بن کے جائیں تو یہ انتظار نہ کریں کہ میزبان سلام کرے گا تو ہم جواب دیں گے۔ بطور مہمان سلام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کسی کے گھر میں گئے تو پہلے آپ اس کو دعا دیں کہ تم پر سلامتی ہو، پھر وہ اس کا جواب دے۔ تو یاد رکھیں کہ میزبان کے سلام کا انتظار کبھی بھی نہ کریں، بلکہ قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے منع کرتے تھے کہ میزبان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاقی طور پر نقصان دہ، مہمان آ کے سلام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ فیض نثاریہ آفیشیل پیج پر ہمارے لائیو پروگرام ہوگا رات 11 سے 12، اور آج کا جو موضوع ہے وہ حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد پر، یعنی وہ صاحب ایمان تھے یا ان کی ایمان کی کیا کیفیت تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے آباء و اجداد مومن نہیں تھے، تو آج ہم عقلی طور پر، نقلی طور پر دلائل کی روح سے اس بات کا رد کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ حضور کا پورا جو شجرہ نسب ہے وہ بڑا پاکیزہ ہے، اور حضور کے والدین بھی مومن تھے، حضور کے دادا بھی مومن تھے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنا بھی شجر آ رہا ہے یہ سب کے سب مومن تھے۔ تو دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ یہ ثابت کیا جائے گا۔ رات 11 سے 12 ہمیں لائیو دیکھیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہر قسم کی فحاشی سے، عریانی سے، سوچ اور فکر کی ناپاکی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، ہمارے کردار کو، ہماری فکروں کو، اور یا اللہ ہماری کوششوں کو پاکیزہ فرما اور نکھرتا ہوا فرما۔ یا اللہ نفاست ہماری روح میں پیدا فرما، ہمارے ذہن میں پیدا فرما، ہمارے افکار میں اور ہمارے کردار میں پیدا فرما۔
یا اللہ پچھلی جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا بے شک وہ تیرا قہر تھا، ہمیں اپنے قہر سے محفوظ فرما اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ نبی علیہ السلام کے طفیل یا اللہ ہمیں دونوں جہاں میں سعادت مندیاں عطا فرما، خوش نصیبیاں عطا فرما اور ہمیں سچے اہل ایمان میں سے فرما۔ قیامت میں بھی اللہ نبی علیہ السلام کے جھنڈے تلے یا اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرما اور جنت میں بھی حضور کا پڑوس عطا فرما۔ جتنے ہمارے حاضرین یہاں پر تشریف فرمائیں یا اللہ ان کے دلوں کی نیک تمناؤں کو، جائز حاجتوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں بلندی عطا فرما، آپ کا کامل اور اکمل فیض ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اماں جان کو بھی صحت عطا فرما، میری دادی کے لیے دعا فرمائیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔